ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے در مکنون۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ نیچے کو چلی آ رہی تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر پہ پھیلے تھے جو اس کے نیچے اترنے سے لہرا رہے تھے۔ جوتوں سے نادار پاؤں دوپٹے کو کندھوں پہ پھیلائے وہ چہکتی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماما، میں آج بہت خوش ہوں، آپ کو پتہ میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ خوشی سے جھولتی اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ چہک کے گویا ہوئی۔ اچھا تو کیا بنا؟ کام میں مصروف نازیہ بیگم نے نارملی انداز میں پوچھا۔ ماما، میں نے اپنا کالج میں ٹاپ کیا ہے اور بورڈ میں دوسرے نمبر پہ ہوں۔ اف، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ وہ مسکرا کے بولی تو نازیہ بیگم مسکرا دی۔ مبارک ہو بہت، اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، سبزیوں کے پانی کے نیچے رکھ کے دھوتے مسکرا کر کہا۔ اب میں یونیورسٹی بھی جاؤں گی، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی سی بولی تو نازیہ بیگم نے گھور کے دیکھا۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، تم اب یہ پکڑو اور مجھے چھیل کے دو جلدی سے۔ اس کے خیالوں سے باہر نکالتے آلو کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لو ادھر دیکھو، میں نے اتنی بڑی خبر سنائی ہے اور یہاں مجھے آلو دے رہی ہیں چھیلنے کے لیے۔ لیکن مما، بھائی نے کہا تھا میں جاؤں گی اور مجھے وہ خود بھی پڑھائیں گے۔ پہلا جملہ منہ میں بڑبڑا کر پھر امی ماما کو ایک جتاتی نظر سے دیکھا کہ بھائی آپ کو منا لے گا، جس پر وہ سر جھٹک کے رہ گئیں۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اس نے تمہیں بگاڑ رکھا ہے، چپ کر کے یہ آلو چھیلو، تمہارا بھائی آنے والا ہے، بھوک لگی ہوگی اس کو، میں جلدی سے اس کے لیے کھانا بناؤں۔ اس کی آنکھیں دیکھتے کہا اور جلدی پہ چولہے پہ سالن کے لیے چیزیں رکھنے لگی۔ لیکن ماما، ابھی وہ کچھ بولتی کہ نازیہ بیگم نے بیچ میں ٹوک دیا۔ دریا، ابھی کام ہے، مجھے جلدی سے کر دو یہ تو۔ وہ مسکرا کر آلو چھیلنے لگی، اپنی یونیورسٹی جانے کے خواب دیکھنے لگی۔ شام کے ساڑھے ڈھل چکے تھے جب سالار نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور دریا اس کی آواز سننے بھاگی۔ بھائی آپ آ گئے؟ پرجوشی سے سالار کو دیکھتی بولی۔ نہیں دریا، میں ابھی کام پہ ہوں۔ بظاہر سنجیدگی سے لیکن مذاق اڑاتے کہا تو دریا ہنس دی۔ آپ کو پتہ آج کیا ہوا؟ بے قراری اور بے چینی سے اپنے بھائی سے سوال کیا تو مسکرا کے سر ہلا گیا اور ساتھ ہی اپنی کوٹ اتار کے صوفے پہ اپنے پاس رکھا اور دریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ساتھ بٹھایا۔ آج میری کیوٹ سی مانو بلی کا رزلٹ آیا ہے جس نے سارے چوہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سالار نے اپنی بہن کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے کہا اور چپکے سے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے ایک چاکلیٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ ارے واہ، آج پھر شکریہ بھائی۔ چاکلیٹ کو دیکھتی خوشی سے اپنے بھائی کو گلے لگاتی نازیہ بیگم لاؤنج میں آئی اور اپنے بیٹے سالار کا ماتھا چوما۔ آ گیا میرا بیٹا، چلو فریش ہو جاؤ۔ میں کھانا لگاتی ہوں، سالار کو کہتی ہوئی دریا کو ساتھ لے گئی اور کھانا لگا دے ٹیبل پر۔ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا لگا دیکھ کے دریا اپنے بابا اور بھائی کو بلا کے لائی اور پھر سب نے مل کے کھانا شروع کیا۔ آج میری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، دریا کے بابا حسن صاحب نے کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرے دونوں بچے ہی بہت قابل ہیں، نازیہ بیگم نے بھی فخر سے کہا کہ اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ میں اب یونیورسٹی جاؤں گی بابا، کتنا مزہ آئے گا نا، دریا نے خوشی سے کہا تو سب ہنس دیے۔ بالکل جاؤ گی، ہم کل ہی یونیورسٹی جا کے فارم لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، سالار نے پیار سے کہا تو بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ لیکن بیٹا یونیورسٹی میں تو لڑکے بھی ہوں گے نا، نازیہ بیگم نے ذرا توقف کے بعد کہا تو حسن صاحب نے الجھ کے ان کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہو گیا، سب پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، ہماری بیٹی نے تو ویسے بہت سارا پڑھنا ہے۔ ان جیسے نازیہ بیگم کا اس طرح کہنا ناگوار لگا۔ نازیہ بیگم ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی تو لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی تھی اور یہی بات کبھی کبھی حسن صاحب کو ناگوار لگتی تھی۔ ان کے صرف دو ہی بچے تھے، پہلا سالار جو پڑھ لکھ کر اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، پھر اس سے تقریباً 7 سال چھوٹی دریا جو ابھی انٹر کے ایگزامز دے کے فارغ ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی حسن صاحب کے بھائیوں کے بھی گھر تھے جن کی فیملی کا ادھر آنا جانا رہتا تھا۔ حسن صاحب 3 بھائی تھے، تینوں اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ عباس صاحب حسن سے چھوٹے تھے اور انہوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرز تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی اعجاز کا الگ کا کاروبار تھا، لیکن بھائی میں بہت پیار تھا۔ کھانے کے فوراً بعد دریا معمول کی طرح اپنے چاچو جان کے گھر موجود تھی، جہاں وہ اپنی فیورٹ کزن کے ساتھ بیٹھی چپس کھانے میں بزی تھی۔ خدا یار، یہ کیا بڈھوں والی مووی ہے، کوئی اچھی سی لگاؤ، رومانٹک سی۔ دریا نے ہدا کو پرانی مووی لگاتے دیکھ کر تو منہ بنا کے کہا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کوئی نئی مووی۔ چینل چینج کرتے ایک اچھی سی مووی دیکھنے لگی دونوں، جب اچانک سے ارمان اندر آیا اور ان دونوں کو ایسے بے نیاز سا بیٹھا دیکھ کر دروازے پہ ہی رک گیا۔ ارمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ دریا نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک دریا، تم کیسی ہو؟ خدا یار، وہ مجھے میری شرٹ دیکھو، بلو والی۔ دریا کو جب دیتے ہدا کو آنے کی وجہ بتائی تو ہدا سر ہلا کے چلی گئی۔ پیچھے ارمان داخل ہوا، دریا سے فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو عقل؟ ارمان نے پلیٹ سے چپس اٹھاتے کہا۔ گھر میں سب کو تنگ